بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسیکلی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں جن کو قرآن پاک نے امت کی مائیں کہا ہے اس کے اوپر ہمارا لیکچر ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے نیمز کیا تھے اور ان کی جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت مبارک عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی۔ تو یہ انفارمیشن ہم نے اس لیکچر سے حاصل کرنی ہے۔ اب غور کریں، ازواج مطہرات جن کو قرآن پاک نے امت کی کیا کہا ہے؟ مائیں۔ غور کریں، جو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مبارک فرمایا وہ ان کی زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور بوقت نکاح جو ان کی حیثیت تھی نا وہ بیوہ تھی۔ غور کریں، اس میں بیوہ اور مطلقہ یہ ورڈ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے، بیوہ کا مطلب ہوتا ہے جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے ان کو کہتے ہیں بیوہ، اور جن کے ہسبینڈ ان کو طلاق دے دیں اس کو مطلقہ کہتے ہیں، مطلقہ کہتے ہیں۔ تو غور کریں کہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بوقت نکاح بیوہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت 25 سال تھی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح مبارک فرمایا حضرت سودا کے ساتھ، اور وہ بھی بیوہ تھی، اور اس وقت سرکار کی مبارک عمر 50 برس تھی۔ پھر تیسرا نکاح آپ نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر، بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، کن کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت عائشہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی۔ یہ جو تھی یہ کنواری تھی، مطلب یہ شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت 53 برس تھی، 53 ایئرز۔ غور کریں، قرآن مجید کے اندر جن کی پاکیزگی کی، جن کی تطہیر کی اور جن کی طہارت کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے خود، وہ جو زوجہ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں ان کا نام حضرت عائشہ ہے۔ ان کی قرآن پاک نے گواہی دی ہے ان کی طہارت کی۔ غور کریں، چوتھی کون تھی؟ چوتھا نکاح فرمایا حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور وہ بیوہ تھی جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور آپ کی مبارک عمر 56 سال تھی اس وقت۔ آپ نے پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے فرمایا، وہ بھی بیوہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مبارک عمر 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، وہ بھی بیوہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا، وہ مطلقہ تھی، مطلب ان کو طلاق ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح آپ نے حضرت جویریہ بنت حارث سے فرمایا، اور یہ بیسیکلی قید سے آزاد ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 58 سال تھی۔ پھر نواں نکاح آپ نے فرمایا حضرت صفیہ سے، وہ بھی قید سے آزاد ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 60 برس تھی۔ پھر 10واں نکاح آپ نے حضرت ام حبیبہ سے، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان جو تھے یہ مسلمان تھے، جو حضرت ابو سفیان ہیں ان کی یہ بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن لگتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر رشتہ دیکھا جائے، کیونکہ ام حبیبہ امت کی ماں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور امت کی ماں ہے، اور ان کے بھائی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ، تو اس لحاظ سے اس رشتے کی نسبت سے حضرت امیر معاویہ اس امت کے کیا ہوئے؟ مامو جان، اور حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں۔ آپ نکاح کے وقت بیوہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 60 برس تھی۔ اور آخری جو 11واں نکاح آپ نے فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح مبارک فرمائے، 11واں نکاح حضرت میمونہ سے فرمایا۔ حضرت میمونہ جو تھی وہ مطلقہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 60 برس تھی۔ تو غور کریں، ہم نے ایک تو ترتیب دیکھ لی کہ کن سے پہلے نکاح فرمایا، کن سے بعد میں، اور ان کی حیثیت کیسی تھی بوقت شادی، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت کتنی تھی، یہ ہم نے اس لیکچر میں کور کیا۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم